عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو آج اس عظیم الشان مقدمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کے اندر شمولیت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے اس سیمینار کی انتظامیہ جن کے اندر جناب محترم چودھری محمد عرفان اکبر صاحب، جناب محترم سید افتخار حسین شاہ صاحب، جناب محترم ظہیر خالد بٹ صاحب، جناب محترم انصر محمود بٹ صاحب، جناب محترم مرزا مختار احمد صاحب، جناب محترم سید دلدار حسین شاہ صاحب، جناب محترم ڈاکٹر خالد خادم حسین طاہر صاحب، جناب محترم رفاقت علی ڈار صاحب، جناب محترم مرزا علی حسن صاحب، جناب محترم منیر خالد لودھی صاحب، جناب محترم مرزا خالد حسین صاحب، جناب محترم ڈاکٹر مختار احمد وڑائچ صاحب، جناب محترم ڈاکٹر غلام صفدر بٹ صاحب، جناب محترم محمد بشیر چشتی صاحب، جناب محترم ماسٹر شرافت حسین بٹ صاحب، جناب محترم نوید صادق لاہوریہ صاحب، جناب محترم نجیب صادق لاہوریہ صاحب، جناب محترم فیاض احمد باجوہ صاحب، جناب محترم ملک گلزار احمد صاحب، جناب محترم راشد حمید بٹ صاحب، جناب محترم رانا فیصل مجید ایڈوکیٹ صاحب، جناب محترم سید عقیل عباس شاہ صاحب، جناب محترم سید آصف عباس شاہ صاحب، جناب محترم عبد الوحید بٹ ایڈوکیٹ صاحب، جناب محترم ماسٹر محمد افضال صاحب، جناب محترم محمود اکبر سلطانی صاحب، جناب محترم توحید خان صاحب، جناب محترم آج کے اس دور اطلاع کے اندر مختلف مکاتب فکر کو یہاں اکٹھا کرنے کی سعی جمیلہ کی، تاکہ ہم سب حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان پر اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ آج بھی سیمینار کے اندر تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم قاری شاہ محمد مکی صاحب اور نعت خوانی کے لیے جناب محترم حامد علی سرور پنجابی صاحب، ان کے علاوہ مختلف مذہبی اسکالر جن کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد شکیل ثانی صاحب، فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور، مرکزی نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن، ان کے علاوہ جناب محترم علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب، چیئرمین تحریک حرمت رسول لاہور، جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، ضلعی امیر جماعت اسلامی، اور جناب محترم علامہ مولانا امجد مرید حیدری صاحب کم جنرل سے آج بھی ہماری اس نشست کے مقررین ہوں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل ایک ضروری ریکویسٹ جو آپ سب احباب کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں، حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر بندوں کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ بندوں کے احوال معلوم کرنے کے بعد فرشتے بارگاہ کے الوہیت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے لیکن اپنے بندوں کے اعمال کی بابت فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم زمین پر گئے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم زمین پر گئے، ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے، فرشتوں کیا میرے ان ذاکر بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔
رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے وہ ذاکر بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے مجھ سے کیا چیز مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے ذاکر بندے تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے میری جنت کو دیکھے بغیر اگر وہ میرا ذکر کر رہے تھے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا اور زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات ان سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے وہ ذاکر بندے کس چیز سے ڈر کر میرا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے ذاکر بندے دوزخ سے ڈر کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا دوزخ کو دیکھے بغیر وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دوزخ کو دیکھے بغیر وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ تیرا اور زیادہ ذکر کرتے۔ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ذاکر بندوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے اپنے ذاکر بندوں کو بخشا، اس ذکر والی محفل میں جہاں تیرا نام جپا جا رہا تھا وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کی غرض سے، جو تیرا ذکر سننے کی غرض سے، جو جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا تو کوئی ایک تعلق والا وہاں پر بیٹھا تھا تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جہاں میں نے اپنے ذاکر بندوں کو بخشا میں نے اسے بھی بخش دیا جو میرے ذاکر بندوں کا ہم نشین ہو گیا، جو ان کے ساتھ آ کر مل بیٹھا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو آئیے اس ندا کے ساتھ کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبدے آبگی نرم تیرے محیط میں غبار، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں قاری قرآن جناب محترم قاری شاہ محمد مکی صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت فرما کر آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا آغاز فرماتے ہیں جناب محترم قاری شاہ محمد مکی صاحب۔
آکسفورڈ اسکول سسٹم منگوال کتاب دارائب کی تلاوت فرما کر آج کی اس سیرت النبی سیمینار کا آغاز فرما رہے تھے۔ حضرین محترم، عمران صاحب سے کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم عاطف عمران صاحب مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی لوگ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کا سفر سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے بھی اسی موضوع کے اوپر آرگنائزیشن آف مسلم یونٹی کے اوپر الحمدللہ کام کیا تھا اور الحمدللہ ابھی بھی کام جاری ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جو لوگ اس سوچ کی عمل ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کے دوران جو بھی مختصر وقت کے اندر گفتگو کروں گا اس میں جو بھی سچ پیغام آپ لوگوں تک پہنچے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور جو بھی خامی رہ جائے گی، جو بھی پیغام میں غلطی ہو جائے گی وہ میری طرف سے ہوگی اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال قبل مارز وجود میں آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ دراصل نہ ہی اسلام ایک نیا مذہب ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام تب سے موجود ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اتارا، اسلام تب سے موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کے بانی نہیں ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے جد امجد کو زمین کے اوپر اتارا تو وعدہ فرمایا، اس کا ذکر ہے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت نامے بھیجوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا پیغمبر چنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، اور اس کا ذکر ہے کنز الایمان میں حدیث نمبر 32269 میں اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں اے ابو ذر، پیغمبروں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد فرمایا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور سب سے آخر میں فرمایا مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا پیغمبروں کو بھیجوں گا، میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں رسول ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہادی ہو گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں ہم نے رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول مبعوث نہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہو گزری جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، جس میں ہم نے پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 6 میں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بنی نوح انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر
नंबर 22,388। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबरों को बनी नौ इंसानों की हदायत के लिए मबूस फरमाया है, लेकिन कुरान मजीद में नाम लेके सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है, सिर्फ 25 पैगंबरों का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में और सूरह गाफिर में सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, we narrate to you the stories of some of the prophet and other we don't। कुछ नबियों के किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं और कुछ के नहीं। नाम लेके कुरान मजीद में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगंबर भेजे वो खास वक्त के लिए भेजे और खास लोग के लिए भेजे। उनका पैगाम आलमगीर पैगाम नहीं था। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने सिर्फ बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों को तबलीग के लिए भेजते हैं और उन्हें नसीहत फरमाते हैं गो ye not into the way of the Gentiles in the city of the Samaritans you shall enter not। लोगों को घेरे हुए हैं ताकि आप अच्छे काम करने वालों को खुशखबरी सुनाएं और बुरे काम करने वालों को डराएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी आलमगीर पैगाम के साथ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के आखिरी नबी फरमाते हैं, इसका जिक्र है सही बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह हदीस नंबर 429। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तमाम आलमीन की फरमाया तमाम लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली हमीयत के हामिल थे। इसलिए आपका जिक्र पिछली तमाम सहीफों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, क्योंकि आपकी पहचान इंतहाई आसान पहचान है। इमाम इब्न अल-क़य्यिम फरमाते हैं अपने किताब रिसाला अल-फुरक़ान के अंदर पेज नंबर 56 के ऊपर जितनी भी खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबरों में पैदा की थी वो सारी खूबियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकजा कर ली हैं। टाइम थोड़ा मुझे दिया गया है, लेकिन जितना पैगाम मैं पहुँचाना चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं पहुँचा दिया। अगर उसमें गलती रह गई है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगता हूँ कि पैगाम पहुँचाने के दौरान जो भी गलती रह गई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ फरमाए। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद के आयत मुक़द्दसा से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो था ही मिटने के लिए। आखिर दावाना बारे में फरमा रहे थे कुरान आज की इस नशिस्त के मेहमान ने निकालने से अल्लामा मौलाना अमजद मुबीन हैदरी साहब का चैनल से आए हम दिल की कथा करीम से शामिल कहते हैं कि खुशबू है तो आलम में तेरी खुले चीदा। खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा और किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे उमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आदम का जरीदा। और मुज़मिर तेरी तकलीद में आलम की भलाई मेरा यही ईमान है यही मेरा अकीदा। मुल्तमिस मारूफ सलाहान रसूल जनाब मुहतरम हामिद अली सरवर कुंजाही साहिब से तशरीफ लाते हैं और बारगाह के खैर इनाम में हदिया तसीफ व सना पेश करते हैं जनाब मुहतरम हामिद अली सरवर कुंजाही साहिब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
گدائی تیرے یہی لے کر
صفائی تیرے در کی کہ پلکوں سے یہ جائے صفائی تیرے جس کے مقدر کدائی تیرے در کی بار بار خیر الانعام میں ہدیہ توصیف و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم آج کی اس نشست کے مہمانان گرامی میں سے جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب صدر جماعت اسلامی ضلع گجرات تشریف لائے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار میں مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس نشست کے مقررین جو ہیں ان کو دعوت دینے سے قبل مختصر وقت کے لیے اس ندا کے ساتھ کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گمان تو ہے اور برے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہ وہ کاروان تو ہے۔ ملتمس ہوں جناب محترم سید ہارون شاہ صاحب بہاری تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب محترم سید ہارون شاہ صاحب بہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس انتظامیہ نے یہ پروگرام اس کو ارینج کیا ہے۔ میرے پاس صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے تو اس میں یہ جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑا سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے اس کو بیان کروں۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ تو تھوڑا سا میں اس طرف، چونکہ آج کا عنوان بھی ہمارا سیرت النبی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ مبارکہ یہ صرف آپ کی سیرت ہی نمونہ نہیں، اور اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ صرف سیرت تک محدود کر دینا وہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا کہنا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی وہ صرف نمونہ ہے، یہ نہیں کہا
لقد کان لکم فی حیات رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی نہیں کہا بلکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے ذات رسول میں اسوہ حسنہ ہے، ذات رسول میں۔ سیرت اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، لغت کی کتابیں دیکھیں، امام راغب اصفہانی کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ جو ہے انگلش تراجم اٹھا کر دیکھیں گے تو انگلش تراجم جو قرآن پاک کے ہیں وہ اس میں سیرت کا معنی اسٹیٹ کرتے ہیں، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، سیرتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے جب اس کو گرایا وہ بن گیا، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اسے ہم بے شک پہلی سیرت میں لوٹا دیں گے۔ پہلے اگر یہ عصا تھا تو اب بھی عصا بن جائے گا، وقتی طور پر اگر اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے تو یہ وقتی حالت ہے۔ سیرت وہ ہے جس میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن ذات وہ ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں نا، یہ سیرت میں تبدیلی کا مظہر ہے۔ سیرت نمونہ نہیں بدلا، اسوہ کا معنی نمونہ ہے، اسوہ کا معنی ماڈل ہے، ماڈل نہیں بدلا، ماڈل وہی ہے۔ وہ اگر مکہ میں ہو، وہ اگر اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، سیرت بیت المقدس کی طرف ہے، اور جب سیرت کعبہ کی طرف ہو جائے تو نمونہ وہی ہے، نمونہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی جس طرف رخ کرتی جائے اس طرف ہی ہماری سیرتیں بدلتی چلی جائے۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ نہیں، ہمارے لیے نمونہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نمونے سے تعلق جوڑیں گے، سیرت کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، نمونے اسوہ کے ساتھ جوڑیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز کا نمونہ ہے؟ ہر چیز کا نمونہ ہے۔ اس کا بچپن بھی نمونہ ہے۔ جب ذات نمونہ ہو گئی، ماڈل قرار پائی، تو پھر اس کی صرف جب بعثت ہو گئی اس کے بعد نمونہ نہیں بنا، وہ بچپن بھی نمونہ ہے، وہ جوانی بھی ماڈل ہے، وہ بھی اسوہ ہے، وہ آپ کا جا کر غار حرا میں ٹھہرنا وحی کے اترنے سے پہلے وہ بھی نمونہ قرار پاتا ہے۔ آپ کی ذات پھر جب وحی اترتی ہے اس کے بعد مکہ کی گلیوں میں بھی نمونہ ہے، طائف کے بازاروں میں بھی نمونہ ہے، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں بھی آپ کی ذات نمونہ بن کے آتی ہے۔ جیسے اختلافات ہیں امت میں کہ کبھی آپ نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور بعض کے نزدیک کبھی رفع یدین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، بعض کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوا، میں ان پہ نہیں جاتا۔ تو یہ سیرت میں تبدیلی، نمونے میں تبدیلی نہیں، ہم نے ہر حالت میں ذات مصطفیٰ کو نمونہ بنانا ہے، اور جب ذات مصطفیٰ کو نمونہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کیفیت محبت و تعلق وہ بھی سیرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ صرف عمل باقی نہیں رہتا، پھر اس کے ساتھ کیفیت محبت بھی وارد ہو کر آتی ہے۔ پھر محبت کے بغیر ذات مصطفیٰ کو نمونہ مانا نہیں جا سکتا۔ ماڈل جو ہوتا ہے جس کی صرف آپ باتوں کی پیروی نہیں کرتے، صرف تعلیمات کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ماڈل وہ ہوتا ہے جس کی قربت کی بھی خواہش کی جاتی ہے، جس کی نقل اتارنے کی بھی خواہش کی جاتی ہے، جس کی گلیوں میں چکر لگانے کی بھی خواہش کی جاتی ہے۔ وہ نمونہ ہے، وہ مرکز محبت بھی ہوتا ہے، وہ مرکز سیرت بھی ہوتا ہے، وہ سارے جذبات کا بینکر ہوتا ہے، محبت سب کا مرکز ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہر لحاظ سے اگر ہمارے دل کے جذبات ہیں، انہوں نے بھی اگر دل کے جذبات بھی مدینہ کی گلیوں میں چکر لگائیں تو پھر اسوہ سے محبت کرتی ہے، اور اگر ہمارا کردار بھی ذات مصطفیٰ کے کردار میں اس سنت میں رنگنا شروع ہو جائے تو یہ بھی آپ کی اسوہ سے محبت ہے۔ تو اسوہ حسنہ سے مراد آپ کی ذات پر سب کچھ قربان کر دینا ہے، دل کے جذبات کو بھی، اپنے کردار کو بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کرام نے سیکھی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام نے صرف کردار نہیں سیکھا، کردار سے پہلے کیفیت ہوتی ہے، کیفیت کردار بناتی ہے۔
آج ہم کردار پر زور دیتے ہیں، کیفیت پر زور نہیں دیتے۔ کیفیت نہ ہوگی کردار نہیں بنے گا، کیفیات آئیں گی وہ وارد ہوگی، اس سے وہ کردار بنے گا جس کو کردار صحابہ کہا جاتا ہے۔ کردار صحابہ کی بھی بات کرو اور کیفیت صحابہ کی بھی بات کرو، دونوں کو اکٹھا کرو تو پھر جا کر ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ کیفیت صحابہ، اس کا بہت ساری مثالیں ہیں سیرت میں کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق یحلقہ وعطاف به اصحابہ۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامت کروا رہے تھے، بال منڈوا رہے تھے اور حجام آپ کے بال تراش رہا تھا، زلفیں تراش رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ ارد گرد آپ کے طواف کر رہے تھے، پھر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ پوچھا ہے حضرت انس کس لیے؟ فرمایا اس لیے فما یریدون ان تضع شعرۃ الا فی ید الرجل، کہ ہر بندہ ان میں سے یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بال زمین پر نہ گرے، گرے تو میرے ہاتھوں پر گرے۔ جب ذات نمونہ قرار پاتی ہے تو اس کے بالوں سے بھی محبت کرنا اسوہ قرار پاتا ہے، اس کا تھوک بھی، لعاب دان بھی زمین پر نہ گرنے دینا بلکہ ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لینا، وضو کا بچا ہوا پانی بھی اس کو بھی اٹھا کر مل لینا، یہ بھی سیرت، یہ بھی اسوہ قرار پاتا ہے۔ تو اسوہ کا ہمیں محدود مفہوم نہیں کرنا چاہیے۔ اسوہ سے مراد ہر بات میں نمونہ عمل ہے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے وہ بھی ہے، اور جس کی ذات سے محبت کی جائے۔ محبت اور پیروی سنت دونوں مل کر اسوہ قرار پاتی ہیں۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ۔ حسن کا نمونہ بھی یہی ذات ہے، کردار کا نمونہ بھی یہی ذات ہے۔ اور آج ہم نے جو اس کو علیحدہ کر دیا کہ ہم نے کچھ نے حسن کے تذکرے لے لیے، کچھ نے کردار کے تذکرے لے لیے، پھر امت نے بچنا تو تھا ہی، امت نے بچنا تو تھا ہی، پھر اس نے دور دور تو ہونا تھا، کیفیت نہ رہی ہماری۔ اب کیفیت ہے وہ کیفیت للکار کو ہم نے واضح کر دیا ہے، کیفیت برداشت کو واضح نہیں کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کی پوری جب آپ زندگی کو دیکھیں گے پھر آپ نتیجہ نکالیں گے۔ برداشت کا پیریڈ زیادہ ہے، للکار کا پیریڈ کم ہے۔ للکار بھی چاہیے جب میدان جہاد میں نکلے تو، اور برداشت بھی چاہیے جب نفس کے خلاف جہاد میں نکلے تو۔ اس لیے ہمیں قوت برداشت بھی چاہیے، کفر کے مقابلے میں قوت للکار بھی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپس میں للکارتے پھرے اور دوسروں کو برداشت کرتے پھرے۔ ہماری حالت یہ ہے، للکار ہم ایک دوسرے کو رہے ہیں اور برداشت ہم امریکہ کو بھی برداشت کر رہے ہیں، سب کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار اسوہ رسول کا یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کبھی کبھی جو حالت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہر علاقے میں اب تو مسجدیں ہوں گی، فلاں مسجد جناب فلاں فرقے کی، فلاں فرقے کی، ادھر داخلہ ممنوع ہے۔ کہ جب سے ہم نے مسجدیں علیحدہ کی، جب مسجد علیحدہ ہوتی ہے تو فرقہ بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک محلے میں ہر ایک کی اپنی اپنی مسجد ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں اپنے فرقہ جب بنتا ہے ان کے سامنے ہم بات ان کو اپنی سنا سکتے ہیں۔ جب میدان میں آتے ہیں تو پھر بات وہ کرنی پڑتی ہے جو سب کے لیے چاہیے، ادھر اپنی اپنی کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو ادھر پھر ہم درمیانی سی بات کرتے ہیں۔ تو دل کرتا ہے کہ مسجد ہو جس کا نام کسی فرقے کے نام پر نہ ہو، تو اس کا نام کوئی مسجد اسلام رکھے۔ ایک جمعہ آ کر وہ اہل سنت وہ پڑھا جائیں، ایک اہل تشیع پڑھا جائے، ایک جمعہ جو ہے وہ اہل حدیث آ کر پڑھا جائے، ایک جمعہ جو ہے وہ کسی اہل دیوبند اہل بریلوی ہیں وہ آ کر پڑھا جائے، اور پھر مہینے کے بعد سب کو اکٹھا کریں اور کہیں اب بڑا پروگرام ہے جس موضوع پر آپ نے پورا مہینہ خطاب کیا سب کو اکٹھا سنا دیں۔ تو
تو امید ہے کہ اس سے جا کر وہ درمیانی صورت پیدا ہوگی جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے۔ جناب سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کا کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر آج کی نشست کے مہمان گرامی جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، علامہ امجد مرید حیدری صاحب، میرے واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، آج کی اس تقریب کے منتظمین کو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے فی الواقع اس دور کے اندر وہ عظیم کام کیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تمام مسالک اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس کی طرف اگر ہم پیش قدمی کرنا چاہیں یا آگے بڑھنا چاہیں تو سچی بات ہے وہ منظر جو فرات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں تمہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، اگر اسے قبول کر لو گے تو ارب و عجم تمہارے زیر نگیں ہوں گے۔ اور پھر 23 سال کے عرصے کے اندر انسانی تاریخ نے وہ انقلاب رونما ہوتے ہوئے دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار ساتھی پوری دنیا کے اندر اسلام کے اس پرچم کو سربلند کرتے ہیں اور اسلام کا پھریرا جو ہے لہرانے لگتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب ہم سیرت کے جلسوں میں جایا کرتے تھے تو میں برملا اس بات کا آج بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں سیرت کے جلسے میں گیا وہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بجائے صورت کا بیان ہو رہا۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس حضور کے حسن و جمال کے بارے میں، حضور کے خوبصورت ترین ہونے کے بارے میں ان کے مخالفین، ان کے ناقدین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو دیکھتی تو اپنے سینے اپنے جگر کاٹ لینا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس سے پیچھے 40 سال زندگی کے گزر گئے جو خاموشی کے ساتھ گزرے، اور اس میں ایک طویل عرصہ وہ تھا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا کچھ سامان لیتے تھے اور غار حرا کے اندر چلے جاتے۔ جب وہ سامان ختم ہوتا تھا تو آپ واپس بستی کی جانب لوٹتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ذمہ داری اور یہ منصب آپ کو عطا کیا گیا کہ اٹھیے اور اپنی قوم کو خبردار کیجیے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر دیجیے۔ اور پھر جس طرح مورخین نے تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ باتیں کی کہ رحمت
ان کی ساری زندگی جمع کر لی جائے تو وہ ایک نبی کی زندگی کے چند سانسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک نبی کی زندگی کے 40 سال خاموشی کے ساتھ گزر جائیں, کوئی دعوت بیان نہ ہو, کوئی توحید بیان نہ ہو. 40 سال کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک بات پوچھی کہ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں, بتاؤ مجھے کیسے پایا. سب لوگوں نے بے زبان کے بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. یہ 40 سال کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ سب نے ایک بات کہی کہ آپ صادق اور امین, اور اس کے بعد جو بات کہی کہ لوگوں اس کلمے کو قبول کر لو اور وہ جب بھی تمہارے ذہن نہیں ہوگا تم فلاح پا جاؤ. اب وہ منظر سامنے لائیے جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. اسی مجمع سے پھر مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے. حضور اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا جاتا ہے. ان کے لیے مکہ کی زمین جو ہے اس کو عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. اور مورخین نے تاریخ کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹے. سفر کی وجہ سے آپ کے بالوں میں مٹی بھی تھی, چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے. حضور کی بڑے عظیم مشن پر فائز کیا ہے. یہ دین ضرور غالب ہوگا, جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں تک یہ دین ضرور غالب ہوگا. کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے اور چاہے کوئی اسے ذلت کے ساتھ. تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھے, جنگی آلات نہیں تھے, اور کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو آئے جس کا تذکرہ بھی مجھ سے پہلے فاضل مقرر کر رہے تھے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ غزوہ احزاب کے پس منظر کے اندر نازل ہوئی جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت چٹان آئی, ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. اور ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہم نے باندھے تاکہ معدے کے اندر جو گھٹن ہوتی ہے وہ کم ہو جائے, اور معدے کو ہم نے دبا کے رکھا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کتنے پتھر بندھے ہوئے تھے؟ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابی نے ایک پتھر دکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے جب کپڑا آپ نے ہٹایا تو 2 پتھر تھے. اور اپنے کائنات نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین ہو. اور سلمان فارسی جب آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں میں اپنی فوج میں کسی کو نہیں کہا, آپ نے خدا اپنے ہاتھ کے اندر 3 خدا حدیث کے الفاظ حضور نے مارے اس چٹان میں. جب چٹان ٹوٹ گئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے خدان مارے ہیں تو چنگاریاں نکلی. حضور نے کہا سلمان تم نے وہ چنگاریاں دیکھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھی. آپ نے فرمایا سلمان جب میں نے پہلا خدان مارا تھا رب کائنات نے مجھے شام کے محلات دکھائے تھے, ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. سلمان جب میں نے دوسرا خدان مارا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے, ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. سلمان جب میں نے تیسرا خدان مارا تھا رب کائنات نے سعودی عرب کے مشرق کے ممالک کی فتح کی خوشخبری مجھے سنائی تھی. رب کعبہ کی قسم میں اور آپ وہاں موجود ہوتے, حضور سے ضرور مکالمہ کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, بڑے دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر ہم خندق کھود رہے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ رب کائنات شام اور یمن کے محلات کی فتح کی خوشخبریاں میں سنا رہا ہے. رب کائنات سعودی عرب کے مشرق کے ممالک خوشخبریاں سنا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ساتھی نے مکالمہ نہیں کی. صحابہ کو یقین تھا کہ جو بات آپ کی زبان اتر سے نکلی یہ 100% درست بات ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جس طرف ہم منہ کرتے تھے رب کائنات مسلمانوں کے فتوحات کے دروازے کھول دیتے. حضور کی سیرت کی بات کریں, کعبے کے طواف کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. کعبے کا طواف ابو جہل بھی کرتا تھا, ابو لہب بھی کرتا تھا. عثمان بن طلحہ جس کے پاس کعبے کی بنیاد, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان میرے لیے کعبے کا دروازہ کھولو. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولو. حضور کی سماجی حیثیت اس وقت تو نہیں تھی. آپ نے اس سے کہا سلمان ابو جہل کے لیے, آپ نے کہا عثمان ابو جہل کے لیے کھولتے ہو, ابو لہب کے لیے کھولتے ہو. اس نے کہا ہاں ان کے لیے کھولتا ہوں, آپ کے لیے نہیں کھولتا. اس مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا. حضور طواف کیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ
सलमान एक वक्त आएगा काबे की ये कुंजियां हमारे पास होंगी और जिसे चाहेंगे हम ये कुंजियां दे दें। हजूर वापस चले गए। फतह मक्का के मौके पर जब हजूर फातिह की सी से मक्का में दाखिल हुए, हजारों का मजमा मौजूद था। अबू सुफियान मक्के ने उससे ऐसा बड़ा कोई चौधरी और सरदार नहीं देखा, वो भी वहां मौजूद थे। और उस्मान बिन तलहा, साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने बर्तन का बदल पता होता है, उस्मान बिन तलहा को पता था मेरे सस्ती के लिए काबे का दरवाजा खोलने से इनकार। वो भीड़ के अंदर गुम था। हजूर ने फरमाया कि करीब बरदार काबा को बुलाया जाए जिसके पास काबे की कुंजी। उस्मान बिन तलहा आए और काबे की कुंजियां कांपते और लरजते हाथों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। आपने चाबियां ली और पूछा बचपन से लोगों किसको चाबियां दूं मैं? हमारे पास तो जनाजा का भी चाबियां आ जाए, हम नहीं छोड़ते। ज़कात कमेटी को कोई मेंबर हो जाए उसको मौत के बाद ही छुड़ा ले जिंदगी में नहीं छोड़ता। काबे की कुंजियां। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजूर के चचा बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया, या रसूलुल्लाह मुझे दे दो। आपने फरमाया आपको नहीं दूं। और हजरत अब्बास इतने ज़हीन और फतीन थे, हजूर के साथ इतनी मोहब्बत थी कि एक मरतबा किसी ने पूछा, 2 साल का फर्क था उम्र में, किसी ने पूछा कि हजरत अब्बास पढ़े या आप पढ़े? हजरत अब्बास से किसी ने पूछा कि हजूर पढ़े या आप पढ़े? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बड़े तो हजूरी, मैं वैसे 2 साल पहले पैदा हुआ था। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह चाबी मुझे दे दी। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको ये चाबी नहीं। मजमे के अंदर एक हैरानगी है कि अगर ये चाबियां हजरत अब्बास को नहीं दी जाती तो कौन इस मजमे के अंदर इनसे ज्यादा मोहतरम? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान बिन तलहा ये चाबियां देने के बाद उस भीड़ में गुम हो गया। आपने फरमाया उसे वापस बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा आए और हजूर ने फरमाया उस्मान ये चाबियां अपने पास क़यामत तक तुम्हारे खानदान के पास रहेंगी और जो कोई तुमसे ये चाबियां छीनेगा बड़ा जालिम होगा। आज भी वो चाबियां उस्मान बिन तलहा के खानदान में। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दवाएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को रिदाएं दी, सलाम उस पर के जिसके घर में सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बछोना था, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ। हुजूर की सीरत की हम बात करते हैं। जरा किसी का साइकिल करीब से गुजर जाए, हमारी शलवार को उसका पहिया टकर जाए, खुश मिट्टी लग जाए, मुंह पे हाथ फेर के उसको कहते हैं तुम्हें देख लेंगे। उलमाए किराम बैठे हैं, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे बताएं 63 साल की जिंदगी में मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अबू जेल के लिए, अबू लाहब के लिए, कुतबा के लिए, किसी के लिए चेहरे पर गया हूँ। वो जो बुढ़िया जो कूड़ा फेंकती है, एक ही दिन नहीं फेंका था। पूछा क्या मामला, क्यों आज बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका? कहा तो जरा बीमार है। मैं और आप होते तो जाकर उस बुढ़िया से कहते अल्लाह के नेक बंदों के साथ तुम इस तरह की हरकतें करती हो, मजा आया ना आज। लेकिन मेरे हजूर चले गए, उसके लिए दुआ की, उसकी सेहतियाबी की दवा की और वो बुढ़िया को मक्का छोड़ के जा रही है। उसने प्रोपेगेंडा सुना था कि शहर में जादूगर आ गया। जो उसकी बात सुनता है उसका हो जाता है, उसका रिश्ता और नाता अपने खानदान के साथ टूट जाता है। और वो बुढ़िया ने अपना सामान पोटली के अंदर बांधा और उठा के निकल रही है, मक्का छोड़ रही है। उसने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी मुलाकात अचानक हो जाती है। हजूर ने पूछा अम्मा कहाँ जा रही हैं? कहने लगी बेटा मैं इस शहर छोड़ के जा रही हूँ। पूछा सबब और मामला क्या है? कहने लगी कि मैंने सुना इस शहर के अंदर मोहम्मद नाम का एक शख्स आया है, जो उसकी बात सुनता है वो बाप दादा का दीन छोड़ देता है। बेटे में उसके खौफ से अपने बाप दादा का दीन बचाने के शहर को छोड़ के जा रही है। हजूर ने मौजूद तब्दील कर दिया। हम तो बहस करना शुरू कर देते हैं, आपने कैसी बात की हमारे लीडर के बारे में, आप मिले उसको जानते ऐसी कह देते हैं। हजूर ने मौजूद तब्दील किया, कहा अम्मा लगता है बोझ आपकी ताकत से ज्यादा है, अगर इजाजत है तो मैं उठा लूं। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ जो नौजवान अपने घर की सब्जी का शापर अपने हाथ में लेना शर्म महसूस करते हैं, मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्हें रहनुमाई करती है कि बूढ़ी खातून का घर का सामान उठा लिया। मुखालिफ थी, प्रोपेगेंडे का शिकार हुई थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके, हाँ हुजूर उसके साथ चल रहे हैं। वो बुढ़िया बातें कर रही है, बता रही है बेटे ऐसा है, बेटे ऐसा है, बेटे है। उसकी मंजिल आ गई। उसने कहा बेटे मेरी मंजिल आ गई, मेरी पोटली मेरे हवाले कर। पोटली उसको दी और बुढ़िया कहती है बेटे अगर मक्का के रहने वाले हो तो उस जादूगर से जरा बच गए। फरमाया अम्मा वो जिस जादूगर का जिक्र आपने कर रही हो वो मोहम्मद नहीं,
کہا بیٹے اگر تم محمد ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں، میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ عثمان بن طلحہ کو جامعہ واپس، کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کی صحتیابی کی دوا کی، پراپگنڈے کا شکار ہونے والی بڑھیا کی پوٹلی اٹھائی، اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں۔ آپ کہیں گے یہ تو ابتدائی واقعات تھے، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کتنے لوگ وہاں سے گئے ہوں گے، لیکن وہ مسجد نبوی نہیں جس میں سنگ مرمر کی سلیں لگی۔ میں اس مسجد نبوی کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں جس کے اوپر کھجور کے تنوں کے چھت ہوتے تھے، اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اسلامی ریاست کے سربراہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے۔ کوئی صدر اور وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا، اگر تھا تو علماء میری اصلاح کر دیں، اور اس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایران کے عیسائیوں کا ایک سفارتی وفد آتا ہے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات مکمل ہوتی ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کی کوئی عبادت گاہ یہاں نہیں، لیکن رحمت کائنات نے کہا کہ مسجد نبوی کے فلاں حصے کے اندر آپ اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔ عیسائیوں کا وفد آتا ہے، مسجد میں ملاقات کرتا ہے، اپنے مذہب کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، اور مسجد نبوی جو ہے اس کی طہارت اور پاکیزگی اور پاکی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ میرے محمد کریم اجازت دیتے ہیں عبادت کرو، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مسلک کے تھوڑے سے فرق کے بعد دیوبندیوں کے بریلویوں کی مسجد میں جانے میں، اور دیوبندیوں کے بریلویوں کی مسجد میں جانے میں، اور دیوبندیوں کے اہل تشیع کی مسجد میں عبادت گاہوں میں مساجد میں جانے سے اگر مسجد پلید ہونا شروع ہو جائے تو یہ محمد کی سیرت ہے یا ہمارے اپنے گھڑی ہوئی چیز؟ جہالت میں ڈوبا بدو محسن انسانیت کی موجودگی کے اندر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا چیچا حضرت دوڑے اس کو تو تھپڑ رسید ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کی زندگی کو قرآن نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا، کسی مولوی کی زندگی کو نہیں، کسی دینی جماعت کی سربراہ کی زندگی کو نہیں، کسی پیر صاحب کی زندگی نہیں، فرمایا رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ آؤ ذرا نمونہ دکھاتا ہوں۔ کہا میرے صحابہ آرام سے بیٹھو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنا۔ پیشاب کیا، اس میں کھڑے ہو، فارغ ہوا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، سمجھایا کہ یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر، اس میں اس طرح حرکت نہیں کرتے، اور اس کو نہیں کہا کہ ڈول پانی کے نکال کے لاؤ، اس کو بھیج دیا، اور صحابہ کرام نے ان سے کہا میرے صحابہ پانی کی ڈول بھر کے لاؤ اور اس مسجد کو ذرا صاف کرو۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، اور ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کوئی آدمی ایک بار ہماری بات نہ سنے، ایک بار میرے اور آپ کے کہنے پر اجتماع کے اندر نہ آئے، اس کے بارے میں ہم ریڈ مارک کرتے ہیں کہ یہ بالکل گمراہ ہے۔ اور جن کو ہم ضرورت نہیں ہوتی مسجد کے واش روموں کے اندر جا کر لیٹرینوں کے اندر لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں اور فلاں کافر ہے، اور اگر ہفتے بعد جائیں ہماری تسلی نہیں ہوتی، پھر اس کے آگے اور ایک جملہ مار کر سے لکھتے ہیں جو اس کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ میرے محمد کریم کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، لکھتے ہیں نہیں، ہر مساجد کے اندر لیٹرینوں کے اندر لکھا ہوتا ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں کون سے مجتہد آگے خود اجتہاد کرتے وہ فیصلہ کرتے۔ صحابہ کرام جنگ کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ کا ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے موقع پر ایک کافر میری تلوار کے سامنے آیا، میں نے تلوار لہرائی ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کی گردن مار دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ سن کہا، آپ نے کہا اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے اس کی گردن مار دی۔ بار بار حضور نے اس بات کو دہرایا۔ اس صحابی نے پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کوئی دل سے تھوڑی کلمہ پڑھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور بار بار افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو مار دی۔ اگر آپ مجھے معاف رکھیں، ہماری جماعت کے سربراہ کو قادیانی مسئلہ لکھنے پر سزائے موت ہوئی تھی، قادیانیوں کا کافر قرار دینے پر سارے لوگ آگے تھے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں لاہور کے اندر جو قادیانیوں کی عبادت گاہ پر ظلم ہوا ہے، نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے نہ انسانیت اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ تو آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہروں کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر ذمہ بن کر رہنے کو تیار تھے۔ جب انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تو ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ آپ کی ذمہ داری۔
میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج لوگ اندر سے بات سمجھتے ہیں، زبان پہ لانا مشکل سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی بات، ہم قادیانیوں کی بات نہیں کرتے. ہم اسلام کے وہ اصول جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیش کیے تھے، جو بیان کیے تھے، ان کی روشنی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آج کا 1.5 ارب مسلمان، 56 اسلامی ریاستیں اگر اس بنیادی فلسفے کو سمجھ جائیں تو اللہ کے فضل سے ساری پستی کے باوجود، ساری کمزوریوں کے باوجود میرے اور آپ کے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا. میرے بھائی عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، مجھے نہیں اندازہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں، لیکن میں ان کی موجودگی میں اور علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کی مسجد ہوتا بھی لکھا ہوتا ہے، بریلویوں کی ہوتا بھی، دیوبندیوں کی ہوتا بھی، اہل حدیثوں کی ہوتا بھی، کہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں موٹا لکھا ہوتا ہے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا منع ہے. بولے نا یہ لکھا ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتا ہوں، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا منع ہے. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعتیں، قافلے، لشکر اور جہادی قافلے روانہ کرتے ہیں. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مسجد نبوی میں ملاقات کرتے تھے. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہتے کہ جاؤ ذرا بازار کے اندر منڈی کے بھاؤ چیک کر کے آؤ کہ مدینے کی اسلامی ریاست کے اندر کوئی آدمی نجائز منافع تو نہیں دے رہا. میرے صحابہ جاؤ کوئی ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا. میرے صحابہ جاؤ وہاں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا. اور بارہ ایسا ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور بازار کے اندر چلے گئے. گندم ایک آدمی بیچ رہا ہے، گندم کا بورڈ لگا ہوا ہے، اوپر سے خشک گندم ہے، اندر سے تازہ. آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، نمی محسوس کی، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا بھیگ گئی. آپ نے بتایا جی بھیگ گئی ہے، باہر سے یہ خشک ہے اندر سے تازہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ باہر والی گیلی ہوتی اور اندر والی خشک ہوتی. آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے اسیاں نے دنیا داری، سوئیاں مرچنٹ پورا پا کے بیچیے دکانداری ہے، پیٹرول کے اندر ڈیزل اور پیٹرول مکس کریے دنیا داری ہے. بھائی وہ دین، وہ اسلام، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو چھینک مارنے کا طریقہ سکھاتی نہیں سکھاتی. آپ کو چھینک آ جائے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد کلمات کہنے ہیں. اور اگر مولانا عبدالرشید صاحب سن رہے ہو تو اس کے جواب کے دن انہوں نے اس کو کچھ کہنے نہیں. وہ دین جو جوتا پہننے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ جوتا اگر پڑا رات کو کوئی موذی جانور اس کے اندر نہ چلا گیا ہو، اس کو جھاڑ کے آپ نے پہننا ہے، کپڑے جھاڑ کے آپ نے پہننے. اسی طرح ہے وہ دین جو واش روم میں جانے کا طریقہ سکھائے، واش روم سے آنے کا طریقہ سکھائے، جوتا پہننے کا اور کپڑے پہننے کا کرینہ اور سلیقہ سکھائے، چھینک پانے کا کرینہ اور سلیقہ لگائے. وہ تجارت کو بے لگام کر دیتا ہے، وہ سیاست کو بے لگام کر دیتا ہے کہ جاؤ جس کی مرضی اس کو دیتے پھرو. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کی، جو انہوں نے ٹیم تیار کی، اس کی طرح جھلک تو دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، پیسے زیادہ مل جائیں گے. آخری پیر تھا، سحری کا وقت ہے، لوگ پیسوں کا دودھ ہوتا. بیٹی کہتی ہے اماں ہمارے خلیفہ نے حکم دیا ہے کوئی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے. وہ ماں کہتی ہے خلیفہ یہاں کو موجود ہے. بیٹی کہتی ہے اماں خلیفہ موجود نہ بھی ہو، خلیفہ کا رب کو یہاں موجود ہے. میرے لیے ممکن نہیں کہ میں امیر المومنین کو امیر المومنین کہوں اور ان کی بات نہ ہو. اور یہ مکالمہ براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مکان کی سطح پہ بیٹھ کے سنا. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا اس دروازے پہ نشان لگاؤ، ذرا صبح معلوم ہو جائے مکان کس کا ہے. پتہ کیا وہ ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹوں مجھے شادی کی حاجت نہیں، اگر حاجت ہوتی تو میں شادی کرتا. کس بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے اس کے بدن سے کوئی عظیم انسان پیدا ہو. حضرت عاصم کی شادی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی. ایک اولاد اس لڑکی اس خاتون کے بدن سے پیدا ہوئی اور اس سے اگلی اولاد کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ جن کا دور خلافت 88 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، جس میں بر اعظم افریقہ بھی تھا، بر اعظم یورپ بھی تھا، ایشیا بھی تھا اور فرانس تک مسلمانوں کے حکومت. اور 88 لاکھ مربع میل کے اندر کوئی آدمی زکات دینے کو تیار نہیں ہوتا. یہ تبدیلی کہاں سے آئی تھی؟ وہ کردار کی، وہ سیرت کی اور وہ اللہ کے حضور جو
जवाबदेही का एहसास रखने वालों का मामला था। फातिमा नामी औरत चोरी के इल्जाम में आती है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। लोगों ने सिफारिश करानी चाहिए, या रसूलुल्लाह मुअज़्ज़ज़ खानदान की औरत, अच्छे नसब और नसब की औरत है। मौसम इंसानियत ने क्या कहा कि लोगों, तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाही और बर्बादी का शिकार है। बड़ा आदमी जुर्म करता है उसको माफ कर दिया जाता है, छोटा आदमी जुर्म करता है उसको सजा दी जाती है। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी फातिमा भी ये काम करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। ये है मोहम्मदी मुसावात। आज रहमान मलिक के इलाका कानून हो, आसिफ अली जरदारी के लिए इलाका कानून हो, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए इलाका कानून हो, और माशरे के आम लोगों के लिए इलाका कानून हो। मैं किसी पार्टी की तनकीद नहीं कर रहा, सारे बड़ों के लिए इलाका कानून है। बड़ों की गाड़ियों के अंदर से निकलने वाली चर्स और हीरोइन 100 गज के फासले पर थाने में पहुंचने में सत्तू के अंदर तब्दील हो जाती है, और गरीब की पोटली से निकलने वाला सत्तू उसकी तसल्ली के लिए 1.5 घंटा लग जाता है कि क्या बताते हुए सत्तू ये हीरोइन और पाउडर नहीं है, ये सत्तू। ये दोहरा मेयार जो हमारी सोसाइटी के अंदर कायम हुआ है, सारी की सारी सियासत दीन दारूने मस्जिद के कोने के अंदर बैठकर अल्लाह की किबरियाई का वादा बुलंद करने, तस्बीह के दानों पर अल्लाह अकबर कहकर गुजारने, और सारे मामला जो हैं वो आजाद मनुष्य इंसानों के हाथ के अंदर देकर फिर ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह काफिरों की बंदूकों के अंदर कीड़े डाल दे। अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी नसीब करो। मुसलमानों को कामयाबी का जो नुस्खा मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, आपके साथियों ने दिया, जंग की तैयारी हो रही थी, एक आदमी सजदे में पड़ गया, कहता या रसूलल्लाह, या अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी दे, या अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बोले, एक बार भी, दूसरी बार भी, दुर्रा हाथ के अंदर था, उसको मारा, कहा घोड़े को तैयार कर, अब खड़ा होने का वक्त है, तो दुआएं करने के अंदर लगा हुआ है। हम दुआए कनूत के अंदर कहते हैं वनखलो वनद्रुको मैं यफदुरु, या अल्लाह जो तेरा नहीं है उसके नहीं। और जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो सबसे दबा के जप्पा जिस आदमी को डालते होते हैं, वो जो नमाज में कहा होता है जो तेरा नहीं है उसके नहीं, उसके साथ डाल दे। ये दुरंगी और तज़ाद जब तक खत्म नहीं होगा, और मगरब की वो चमक जो मुझे और आपको मुतासिर कर रही है, हमारे नॉर्वे से, डेनमार्क से, बेल्जियम से, कनाडा से जो भाई आते हैं ना, इतनी तारीफें करते हैं उनकी, उन ममालिक की, यकीन जाने मंत्री आने लगते हैं। मैं उनकी तरक्की से खायफ नहीं हूँ, मैं उनकी तरक्की का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन वो बताते हैं उनके वजीर लाइन के अंदर खड़े होते हैं, उनके वजीर बिजली के बिल जमा कराते हैं, बांटने में लेट नहीं होती, और ये कम्प्लेक्स के मारे पता क्या करते हैं, ये चुप करके बैठ जाते हैं कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, हमारे लोड शेडिंग है, हमारे आटा नहीं है, हमारे गाड़ियों के अड्डों के अंदर गंद होता है। मैं कहता हूँ ये ठीक है, पूरे पाकिस्तान का आप गंद इकट्ठा कर ले जो गंद मुझे और आपको नजर आता है, मगरब के किसी एक शहर के अंदर इससे ज्यादा गंदगी मौजूद है। और आपके पास बताने के लिए ये सांसें कमतरी किसी के अंदर हो तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिब तहजीब 1450 साल बाद भी इतनी गालिब है कि किसी मस्जिद की अजान 1 मिनट के लिए लेट नहीं है। उस मस्जिद के अंदर आने वाले नमाजियों का वुजू चेक करने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत को हरकत में नहीं लाना पड़ता, सबको पता होता जो आए मस्जिद में वुजू करके आए। मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर आने वाले नमाजी, वो बादशाही मस्जिद के हों या फैसल मस्जिद के, हजारों की तादाद के अंदर हो, उनकी सफ़े सीधी करने के लिए पुलिस के किसी इंस्पेक्टर ये खुद बहुत सीधी हो जाती है। और मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिब तहजीब का असर ये है कि करोड़पति और अरबपति फैक्ट्री का मालिक जब मस्जिद के अंदर जुमे में थोड़ी ताखीर से आता है, उसको दूसरी साफ में जगह मिलती है। उस फैक्ट्री का मजदूर मैले कुचैले पाँव के साथ, फटे हाथों और फटी एड़ियों के साथ जब वो मस्जिद में पहले आता है तो पहली सफ के अंदर बैठ जाता है। किसी गांव के चौधरी की, किसी नंबरदार की, किसी वडेरे की, किसी आलमे दीन की यह हिम्मत और जुर्रत नहीं कि वो मस्जिद के अंदर ये लाइन लगाए कि पहली सफ के अंदर जो है वो MP और MLA बैठेंगे, दूसरी सफ के अंदर जिला काउंसिल के मेंबरान ईद पढ़ेंगे, तीसरी सफ के अंदर जीते और हारे हुए काउंसलर पढ़ेंगे, चौथी सफ के अंदर माशरे के कमजोर और पिसे हुए तबकात के लोग नमाज पढ़ेंगे। बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए और एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व याद, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, और अमली
تفسیر جو بنتی ہے وہ فیکٹری کا مزدور پھٹی ایڑیوں کے ساتھ میلے کچیلے پاؤں کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں اور فیکٹری کا مالک جب دوسری صف میں ہوتا ہے. نماز کے لیے امام صاحب جب سجدے کے اندر جاتے ہیں فیکٹری کے مزدور کے میلے کچیلے پاؤں جہاں ہوتے ہیں اس سے چند انچ کے پیسے پر اس فیکٹری کے مالک کا سر پڑا ہوتا ہے. کسی کے اندر جرأت ہے کہ میں محمد کریم کی اس ظالم تہذیب کے خلاف مسلم امت کی ساری پستی کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی بات کرے؟ ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے. شاید نکاح مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اور اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے اس قرآن کے ہوتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی روشن زندگی کے ہوتے ہوئے اور خلفائے راشدین کے نظام زندگی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مشرق اور مغرب کے کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں. اقبال عظیم نے کہا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اور اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ کوئی شام کا سورج ہو کے ڈل جاؤ گے. اور آخری بات ہے کہ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ ایک فیشن ہے میری اور آپ کی سوسائٹی کے اندر کہ جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں علماء پہ تنقید مولوی پہ تنقید ان کی کمزوریاں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جو دین جس حیثیت کے اندر جس طریقے سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے یقین جانی علماء کی عزت اور عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آج ان کے دم قدم سے ہماری مسجد کے محراب اور ممبر سے 5 وقت کی اذانیں وقت کے ساتھ بلند ہوتی ہیں. آج ہماری مساجد کے اندر وقت پہ نمازیں کھڑی ہوتی ہیں. پوری مسلم سوسائٹی کے اندر جب ہر طبقے کے اندر انعطاف ہو سیاستدانوں کے اندر گراوٹ موجود ہو علماء کے اندر بھی آتی ہے وکلاء کے اندر بھی آتی ہے حکمرانوں کے اندر بھی آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مکھن جو ہوتا ہے وہ دودھ پہ آتا ہے. دودھ ریلا ہوتا ہے نا مکھن بھی ریلا ہو جاتا ہے. دودھ ٹھیک ہوتا ہے مکھن بھی ٹھیک ہوتا ہے. یہ علماء اس معاشرے کا حصہ ہے. جو انعطاف اس معاشرے کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ ہر فرق پڑتے ہیں. لیکن میں دیانتداری کے ساتھ کہوں کہ جو خدمت جتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ شرم آتی ہے ایک عالم دین کی تنہا بتاتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح بتاتا لوگ بھی نہیں بتاتے. جب ہم اتنی تھوڑی خدمت کے بدلے میں اتنا بڑا کام اتنا عظیم کام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے انکار کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر لانے کا کام اور ظلم کے نظام کو بدل کر اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ نظام لانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں علماء کی قدر بھی کرنی ہوگی. اپنے رویے اور کردار بھی ٹھیک کرنے ہوں گے اور بات بات پہ ماتھے پہ شکریں جو آ جاتی ہیں ان کو بھی دور کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے بڑھ کر محبت اور احترام کا بھائی چارے کا ایک دوسرے کے لیے رواداری کا وہ جذبہ کرنا اور آپ پیدا کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بات بتاتی ہے. اور اسی کی روشنی اور رہنمائی کے اندر اگر میں اور آپ تقریروں سے بڑھ کر عمل کی دنیا کے اندر اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ 1.5 ارب مسلمان یہ 56 اسلامی ریاستیں وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا پھر ہمیں امریکہ کی اس کے ڈرون حملوں سے اس کی ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ٹیکنالوجی میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور اقبال نے خوبصورت پیرائے میں کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور میں آج کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا کہ ایک چھت کے نیچے تمام مکاتب فکر کو لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو سن سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوہ صفا سے انہوں نے اپنی بات کا جو آغاز کیا تو اس کے اندر رب کائنات نے سیرت مصطفی علیہ السلام کو جو بطور خاص 40 سال تک کفار مکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز دیکھتے رہے تھے، بطور خاص اپنے محبوب کو کفار مکہ کے معاشرے میں ایسا پروان چڑھایا کہ جب 40 سال بیت جائیں گے اور پھر دعوت الی الحق کے اعلان کا وقت آئے گا، جب دعوت توحید کا وقت آئے گا تو دعوت توحید پر دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی جائے گی، اے محبوب مکرم، وہ تیری ذات طیبہ ہوگی، وہ تیرا 40 سال کا کریکٹر ہوگا جو تو اس سوسائٹی میں گزار چکا ہوگا، اور جب تو میری توحید کی دعوت ان لوگوں کو دے گا تو ان کے سامنے تیرے شب و روز ہوں گے، وہ پلٹ پلٹ کر تیرے شب و روز کو دیکھیں گے کہ گزشتہ 40 سال جو بیتے، آج جس ہستی کو ہم صادق و امین کہتے ہیں، امانت دار بھی کہتے ہیں، سچا بھی کہتے ہیں، امانت کا اور سچائی کا معاملہ براہ راست معاملات زندگی سے ہے، جب یہ وقت آئے گا تو محبوب مکرم میری توحید پر دلیل تیری ذات ہوگی، تو اپنی ذات کو پیش کرے گا کہ مجھ کو کیسا پایا 40 سال کے اندر، سو تیرے معاملات کو وہ کفار دیکھ چکے ہوں گے، تیرا وہ کریکٹر میری توحید کے اوپر دلیل ہوگا۔ تو دوستانی دیوکار، ایسی کمپریہنشن لائف پوری انسانیت کے اندر کسی کی نہیں ہے، اور ایسی سیرت طیبہ ساری انسانیت کے اندر کسی کی نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے 40 سال جو گزارے، اب کافروں کے ہاں کوئی ایک ایسا جواب موجود نہ تھا جو کہہ سکتے کہ اس دلیل کی وجہ سے ہم آپ کی دعوت توحید کو نہیں مانتے کہ ہم نے استغفر اللہ معاذ اللہ آپ کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا ہو، کوئی ایسا شائبہ بھی نہ گزرا۔ سو ایسی خوبصورت بات جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر جناب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کوہ صفا سے انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو کی، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائے کائنات، اور ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سمجھتے ہیں نادان اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، ارے سمجھتے ہیں نادان اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں میری آج کی اس نشست کے اگلے مقرر جناب محترم حضرت علامہ مولانا امجد مرید حیدری صاحب کا چنن سے تشریف لاتے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں جناب محترم امجد مرید حیدری صاحب۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول النبی الأمی الہاشمی القرشی الابتہی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين
अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे कलामिहिल मजीद व हिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम्दो सना के बाद खत्मी मरतबत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद व सलाम के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मुकर्रम दोस्तान मुहतरम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस सेमिनार के मुंतज़िमीन को। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आज के इस पुरआशोक दौर में जब दो भाई आपस में बाहम बदस्त व गिरेबां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन भाइयों ने जुमला अहले इस्लाम को एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। और ये हकीकत है कि आज का मुसलमान अगर इकट्ठा हो सकता है तो उसके लिए फकत यही प्लेटफॉर्म है जो ज़ात मुहम्मदी है, जो सीरत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो मेरे मोहतरम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमला अहले इस्लाम ने इस सेमिनार में भरपूर शिरकत करके ये वाज़ेह कर दिया है कि उम्मत मुहम्मदिया आज भी वही जज्बा रखती है जो आज से 1400 साल पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले रखते थे। तो मेरे मोहतरम इश्क की चोट तो पड़ती है हर दिल पे यकसां, इश्क की चोट तो पड़ती है हर दिल पे यकसां, हाँ ज़र्फ के बदलने से आवाज बदल जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इश्क मुस्तफ़ा रखने वाले, इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद रखने वाले जुमला अहले इस्लाम और अहले ईमान इस जगह मुज्तमा होकर ये बता रहे हैं कि हाँ हम वो हैं जो चिरागे मुस्तफ़ी के परवाने हैं। और कभी भी दिल में खौफ न लाया करें कि ये दौर पुरआशोब है, दहशतगर्दी आम है, मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। क्यों कि इकबाल कह चुका है कि अज़ल से रहा है, अज़ल से दाइम रोज़ ये शरारे बुलहबी जो है ये चिरागे मुस्तफ़ी से बदस्तों गिरे मारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहले इस्लाम का इस जगह इज्तिमा करके हाजिर होना और मौजू सीरत मुस्तफ़ा करार देना ये इस बात का गमाज़ है कि आज भी हम चिरागे मुस्तफ़ी से ज़ोफ़शानी हासिल करने के लिए आमादा है। कोई भी मुसलमान मेरा भाई वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अलमबरदार हूँ और मैं तो फिरकों का नाम लेना भी गवारा नहीं करता। मैं फकत मुसलमान से हिताब करता हूँ और मुसलमान से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिल में अल्लाह की वहदानियत है, जो अल्लाह की तौहीद पे कायम है, जो शिर्क से बेजार है, जो तौहीद पे कारबंद है और शिर्क से बेजार है और शमे रिसालत पे निसार है,
اس کو میرا سلام ہے. وہ مسلمان ہے لیکن اسلام اور عشق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے توحید ہے، اور توحید تک پہنچنے کے لیے ہمیں شرک سے بچنا. میرے محترم، اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. میرے محترم، سیرت مصطفیٰ کی پہلی جھلک توحید الہی ہے. ہم نے توحید الہی کہاں سے حاصل کی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے درس صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم، یہ توحید کا جذبہ ایسا جذبہ ہے جو ہمیں مساوات میں پرو دیتا ہے. مجھے میرے برادر نے حکم دیا تھا کہ مساوات جو ہے، چونکہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں نا، سیرت مصطفیٰ ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کے گل سجے ہوئے ہیں، تو ان گلدستے کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے مساوات، ایکویلٹی. تو میرے محترم، یہ مساوات وہ ہے کہ جسے ہم مسلمان بھول چکے. معذرت سے میرے محترم، حقیقت یہ ہے کہ مساوات کو ہم بھول چکے ہیں. یہ ذات پات جو ہم میں آ چکی ہے، چونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں، برے صغیر میں ہندو مسلمان اکٹھے رہتے آئے ہیں، صدیوں کا تعلق رہا ہے. وہ ہندوانہ رسومات ہمارے اندر گھر کر چکی ہے. ہم نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا